بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا 10واں رکوع پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ سب لوگ جو کہ، الذین جمع کے لیے آتا ہے اور الذی واحد کے لیے آتا ہے، وہ اکیلا آدمی، الذین وہ سب لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، لن تغنی عنہم انہیں کوئی نفع نہیں دیں گے، انہیں مستغنی نہیں کریں گے، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، لن تغنی ہرگز نہیں کام آئیں گے، ہرگز انہیں فائدہ نہیں دیں گے، عنہم ان کی طرف سے، کون؟ اموالہم ان کے مال، مال کی جمع اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ وَأُولَئِكَ وہ لوگ، ہم وہی، وقود النار آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو کچھ بھی نفع نہیں دیں گی اللہ رب العزت کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے، شیئن کچھ بھی، اولئک ہم وقود النار اور وہ لوگ، ہم وہی، وقود النار آگ کا ایندھن ہوں گے۔ کداب آل فرعون آل فرعون کی طرح، آل فرعون کے طریقے کے مطابق، آل فرعون کے دستور کے مطابق، یعنی جیسے جو انجام، جو حالات، جو حشر ان کا ہوا، والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو کہ ان سے پہلے تھے، من قبلہم وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کیا کیا انہوں نے؟ کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ کذبوا جب آئے گا شد کے ساتھ، اس کا معنی جھٹلانا ہوگا۔ کذبوا بغیر شد کے ہوگا تو جھوٹ بولنا، کذبوا دوسرے کو جھٹلانا، بآیاتنا ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ نا ہمارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم فأخذهم اللہ پس پکڑ لیا ان کو، اخذا پکڑ لیا، اللہ اللہ نے، ہم ان سب کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی پاداش میں، واللہ شدید العقاب اور اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ کداب آل فرعون آل فرعون کے دستور کے مطابق، آل فرعون کے طریقے کے مطابق، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، للذین کفروا ان لوگوں سے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، الذین وہ سب لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا کہہ دیجئے؟ ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ان قریب تمہارے مقابلے میں دوسروں کو فتح دے دی جائے گی، ستغلبون تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم اور تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قل کہہ دیجئے للذین کفروا کافر لوگوں سے، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون اور جمع کیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا قد کان البتہ تحقیق، کانا تھا، لکم تمہارے لیے، آیت نشانی، تھا کا مطلب جو چیز تھی تو اس کا مطلب وہ یقینی ہے، آج بھی ہے، آیت نشانی، فی فئتین دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں، کم من فئت قلیلۃ پیچھے پڑھا آپ نے، فئہ جماعت، گروہ، التقطا جو آپس میں ملی، یعنی آپس میں ان کا آمنا سامنا ہوا، آپس میں ان کا مقابلہ ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ ایسا تھا
तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, जो लड़ रहा था फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, व उखरा काफिरतुन यरौनहुम, और दूसरा जो ग्रोह था वो काफिर थे, दूसरी जमात काफिर थी, यरौनहुम, वो उन्हें देख रहे थे, उन्हें नजर आ रहे थे, मिसलैहिम, अपने से डबल, मिसल कहते हैं एक को, और मिसलैहिम का माना डबल, अपने से दुगना नजर आ रहे थे, रायल आइन, खुली आंखों से, राय का माना होता है देखना, अल आइन का माना होता है आंख, तो आंख से जो देख रहे थे, यानी खुली आंखों से जो देख रहे थे, उससे उन्हें वो डबल नजर आ रहे थे, मिसलैहिम, अपने से दुगना। और आप सब हज़रात जानते हैं कि ये गज़वा बदर का तज़किरा है, और गज़वा बदर में क्या था कि मुसलमान सिर्फ 313 थे, और उनके मुकाबले में कुफार जो थे वो 1000 थे, यानी डबल भी नहीं थे, 3 गुना थे, और उनके पास 700 ऊंट थे, 100 घोड़े थे। मुसलमानों का क्या हाल था? 313, और उनके पास कुल 70 ऊंट थे, और सिर्फ 2 घोड़े थे, 6 ज़रें और 8 तलवारें थी, 6 ज़रें और 8 तलवारें थी। तो ये उस जंग का मंजर था, यरौनहुम मिसलैहिम रायल आइन, वो उनको अपने से डबल देख रहे थे, रायल आइन, खुली आंखों से। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ताईद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नुसरत फरमाते हैं, अल्लाह तकवियत अता फरमाते हैं, बिनस्रिही, अपनी नुसरत और मदद के जरिए से, मन यशा, जिसे चाहते हैं। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, अलबत्ता, इबरतन, इबरत है, लिउलिल अबसार, आंखों वालों के लिए। तो जो गज़वा बदर में हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते उतारे, वो जो शेर है आप सबने सुना होगा, फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फरिश्ते उतरे, और उनके ऊपर अल्लाह ने रोब तारी किया, और उसके नतीजे में कुफार को शिकस्त हुई, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। इसमें फरमाया इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, बेशक इसमें अलबत्ता नसीहत है, लिउलिल अबसार, आंखों वालों के लिए। ज़ुय्यिना लिन्नास, मुज़य्यन कर दी गई, आरास्ता कर दी गई, खुशनुमा बनाकर पेश कर दी गई, लिन्नास, से लोगों के लिए, हुब्बुश शहवात, शहवात, ख्वाहिशात, शहवात अपनी पसंदीदा चीजें, शहवात अपनी मरगूब चीजें, अपनी मरगूब चीजों की मोहब्बत, अपनी मरगूब अपनी ख्वाहिशात की मोहब्बत। और वो क्या है? मिनन निसाई, औरतों में से, यानी औरतें मरगूब हो गई, पसंद हो गई। वल बनीना, और बेटे, वल कनातीरिल मुकंतरा, कनातीर खजाने, किंतारा, किंतारा का लफ्ज़ कुरान करीम में आया ढेर के माना में, तो यानी ज्यादा मिकदार में मालो दौलत जो हो, उसके लिए खजाने का लफ्ज़ बोलते हैं, उसके लिए ढेर का लफ्ज़ बोलते हैं। वल कनातीरिल मुकंतराती, वो खजाने, अल मुकंतरा, जो जमा किए गए हैं, मिनल ज़हाबी, सोने में से, वल फिज़्ज़ती, और चांदी में से, वल खैलिल मुसव्वमा, और घोड़े, अल मुसव्वमा, निशान लगे हुए, निशान ज़दा घोड़े, या तो खास किस्म के घोड़ों की किस्म जिनको आला समझा जाता था, कीमती समझा जाता था, या जो स्पेशल वीआईपी किस्म के घोड़े, तो उनके ऊपर ऐसी अलामात लगा दी जाएं कि जिसकी वजह से वो वीआईपी हो जाए, बादशाहों की सवारियों के लिए इस्तेमाल हो। तो वो घोड़े और आम घोड़े, वल अनाम, और मवेशी, वल हर्स, और खेती, ये सब की सब चीजें उन्हें अच्छी लगना शुरू हो गई। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये नफा उठाना है दुनियावी जिंदगानी में। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगानी का नफा उठाना है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब, और अल्लाह रब्बुल इज्जत, इंदहु, अल्लाह के यहाँ, हुस्नुल माआब, अच्छा ठिकाना है, अच्छी जगह है। कुल, कह दीजिए, औ नब्बियुकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, कुल, कह दीजिए, औ नब्बियुकुम, क्या बताऊं मैं तुम्हें, खैरुम मिन ज़ालिकुम, बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इससे बेहतर, बेखैरिन, उस चीज के बारे में जो अच्छी है, उम्दा है, मिन ज़ालिकुम, इससे, किससे? ये जिनका ऊपर तज़किरा हुआ कि सोने और चांदी के ढेर और खजाने जमा किए, औरतें हैं, और बच्चे और बेटे हैं, और घोड़े हैं निशान ज़दा,
اور مویشی ہیں اور کھیتیاں ہیں، یہ سب کی سب جو تمہاری مرغوب چیزیں ہیں، ان سے زیادہ اچھی چیز میں تمہیں نہ بتا دوں؟ اور وہ اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے، الذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات نہریں ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، وازواج مطہرہ اور بیویاں ہیں، مطہرات پاک بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے یہ سارا کا سارا جنت، اس کی نعمتیں، اس کے حور و غلمان، اس کے اندر سب کا سب یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اصل چیز اور بڑی چیز ورضوان من اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ کیسے چھوٹی چیزیں؟ بھائی اللہ کی رضا جسے ملی تو یہ چیزیں اسے ملیں گی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی کہ تو یہ نہیں ملیں گی۔ اور ایک آدمی کو جنت مل بھی گئی، چیزیں مل بھی گئیں، اللہ راضی نہ ہوئے تو وہ اس کے چھننے کا بھی خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جنتیوں کو سب سے بڑی، سب سے آخر میں جو سب سے حتمی نعمت ملے گی وہ اللہ کی رضا کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ ہوگا۔ انہیں یہ گارنٹی دے دی جائے گی کہ اللہ آپ سے راضی ہو گئے، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ راضی ہو گئے تو اب جنت کے چھننے کا خوف ختم ہو گیا۔ اللہ راضی ہو گئے تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اس لیے یہ بنیاد ہے، ہر معاملے میں اس کو مقدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی کریں، نماز پڑھیں، قرآن سیکھیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اس بنیاد کو سامنے رکھیں۔ یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، یہ گول ہونا چاہیے، یہ ہدف ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ہے ہمارا۔ ورضوان من اللہ، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ آپ لوگوں نے مشہور واقعہ سنا ہوگا نا، بادشاہ نے کہا کہ جو بھی آج میرے ہاں دعوت کے لیے آئے گا، جو کچھ اس کا دل چاہے گا وہ مانگ لے، جو اس کا دل چاہے وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ ایک بوڑھی اماں آئی تو کہا سب لوگ مانگ رہے ہیں، کوئی جاگیریں مانگ رہا ہے، کوئی سونا مانگ رہا ہے، کوئی گھوڑا مانگ رہا ہے، کوئی چاندی مانگ رہا ہے، اماں آپ کیوں نہیں مانگ رہی؟ اماں نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے کہا جو کچھ مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ تو بادشاہ سلامت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے یہ چاہیے، میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں۔ کہا اماں کیوں؟ سونا کیوں نہیں مانگا؟ جاگیر کیوں نہیں مانگی؟ کہا بادشاہ سلامت نادان ہیں وہ لوگ جو صرف سونا اور جاگیریں مانگ رہے ہیں، اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ سب کی سب چیزیں میری ہو گئی۔ اس لیے اللہ کی رضا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اصل چیز یہ ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت بصیر دیکھنے والے ہیں بالعباد بندوں کو۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا بس آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، فاغفر لنا ذنوبنا آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب النار دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے، وقنا عذاب النار ہمیں بچا لیجئے عذاب النار دوزخ کی آگ سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین عاجزی اختیار کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے، سحر کے وقت میں، سحر کا وقت رات کا آخری وقت، یا صبح بالکل جو ہے وہ ابتدائی صبح کا جو وقت ہے اسے بھی جو وہ سحر کہتے ہیں، تو رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے۔ شہد اللہ، شہد اللہ، اللہ رب العزت نے گواہی دی، کس بات کی گواہی دی؟ انہ لا الہ الا ہو، یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، صرف اور صرف وہی معبود ہے، انہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ اللہ، والملائکہ اور فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْم اور
اہل علم نے گواہی دی، شہید اللہ، اللہ نے بھی گواہی دی، فرشتوں نے بھی گواہی دی، اہل علم نے بھی گواہی دی. پہلی گواہی توحید کی گواہی، انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. قائما بالقسط، اور وہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے. قائما بالقسط، انصاف کا حاکم ہے، انصاف کو قائم کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی. العزیز، زبردست ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں، الاسلام، اسلام ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اسے آیت شہادت کہتے ہیں. اور یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور آیت شہید اللہ پڑھے، اور اس کے بعد یہ جو ہے قل اللہم مالک الملک، آیت نمبر 26 اور 27، یہ والی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہاں سے لے کر بغیر حساب تک، تولج اللیل فی النہار، یہ دونوں آیات مبارکہ. تو گویا کہ آیت الکرسی 1، آیت شہادت 2، اور یہ دونوں آیات مبارکہ 4، یہ 4 آیات مبارکہ جو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. نمبر 2، اللہ رب العزت اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. نمبر 3، اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے. تو کتنی بڑی بشارت والی بات. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہود کے 2 بڑے عالم تھے، وہ ملک شام سے مدینہ طیبہ میں آئے، اور مدینہ طیبہ کی بستی کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو وہی بستی ہے، اس میں تو وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو تورات میں ہیں کہ آخری نبی اس بستی میں تشریف لائیں گے. لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو چکے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی شہادت اللہ رب العزت کی کتاب میں کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی، تعلیم فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی، تو وہ دونوں ایمان لے آئے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو یاد کرنے کا اور اس کو اپنی نمازوں میں معمول بنانے کا اہتمام کریں. کل کے سبق میں اگلی 2 آیات مبارکہ بھی آ جائیں گی، تو ان دونوں کو یاد کریں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں، الاسلام، و اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا کن لوگوں نے؟ الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیا بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، بس بے شک اللہ سریع الحساب، بہت جلدی حساب لینے والے ہیں. فإن حاجوک، اگر وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کریں، بحث کریں، مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، فقل، کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، میں نے سر تسلیم خم کر لیا، میں سرنڈر ہو گیا. اسلمت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو جھکا لیا. اصل میں تو یہاں سر کو جھکانا ہوتا ہے، لیکن چہرے کو جھکانے سے مراد سر کا جھکانا ہی ہے. اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا، للہ، اللہ کے لیے،
ومن اتبعنی اور ان لوگوں نے ومن اتبعن جنہوں نے میری پیروی کی وقل للذین اوتوا الکتاب اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے الذین اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی والامیین اور امی اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے اسلمتم کیا تم فرمان بردار ہو گئے، تم اسلام لے آئے، تم نے سر تسلیم خم کر لیا. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر وہ اسلام لے آئے، اگر وہ تابع دار ہو گئے، اگر وہ فرمان بردار ہو گئے، اگر انہوں نے اطاعت قبول کر لی فَقَدْ اهْتَدَوْا تو البتہ تحقیق انہوں نے ہدایت پا لی. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے اعراض کیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کی ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ بصیرٌ دیکھنے والے ہیں بالعباد بندوں کو، اللہ بندوں کو دیکھنے والے ہیں. تو دوبارہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ہرگز کسی کام نہیں آئے گا ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ رب العزت کے سامنے شیئا کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اولئک ہم وقود النار اور وہ لوگ وہی وقود النار آگ کا ایندھن ہوں گے. کدأب آل فرعون آل فرعون کے طریقے کی طرح، آل فرعون کے دستور کے مطابق. والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے. کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. فأخذہم اللہ بذنوبہم پس ان کو پکڑ لیا اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی پاداش میں. واللہ شدید العقاب اور اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں. قل کہہ دیجئے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ستغلبون وتحشرون الی جہنم ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون اور جمع کیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف. وبئس المہاد بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ البتہ تحقیق کانا تھا ہے لکم تمہارے لیے آیۃ کیا چیز، یہ چیز نشانی تھی. فی فئتین دو جماعتوں میں نشانی ہے. کون سی دو جماعتیں، کون سے دو گروہ؟ التقطا جن کا آپس میں مقابلہ ہوا، جن کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، جو آپس میں ملی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی. واخری اور دوسری کافرۃ کافر تھی. یرونہم مسلمان انہیں دیکھتے تھے، یرونہم مسلمان انہیں دیکھتے تھے، مثلیہم اپنے سے دو گنا یعنی ڈبل دیکھتے تھے. رأی العین آنکھوں سے دیکھنا، کھلی آنکھوں سے وہ انہیں اپنے سے ڈبل دیکھتے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اللہ رب العزت تائید فرماتے ہیں بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ من یشاء جس کی چاہتے ہیں. ان فی ذلک لعبرہ ان فی ذلک بے شک اس میں البتہ لعبرۃ البتہ عبرت ہے لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے. زین للناس مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات خواہشات کی محبت کو، مرغوب چیزوں کی محبت کو، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرہ اور خزانے المقنطرہ جمع کیے ہوئے، من الذهب سونے کے خزانے، سونے کے ڈھیر، والفضة اور چاندی کے، والخیل المسومہ اور گھوڑے جن پر نشان لگے ہوئے، نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور چوپائے مویشی، والحرث اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگانی کا نفع اٹھانا ہے. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ عندہ اس کے پاس ہے حسن المآب اچھا ٹھکانہ، عمدہ ٹھکانہ. قل کہہ دیجئے او نبئکم بخیر من ذالکم کیا میں بتاؤں تمہیں بخیر اس سے بہتر، من ذالکم اس سے یعنی اس سے بہتر جو تمہارے لیے ہو وہ تمہیں بتاؤں. للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ اور ازواج بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان من اللہ
اور اللہ رب العزت کی رضا، یہ ہے اس سے زیادہ بہتر چیز۔ اوپر جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ان سے زیادہ بہتر چیز ہے ورضوان من اللہ، جنت اس سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بصیر دیکھنے والے ہیں بالعباد بندوں کو۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا مغفرت کر دیجیے ہماری، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، وقنا عذاب النار اور بچا لیجیے ہمیں، وقنا اور ہمیں اور بچا لیجیے نہ ہمیں، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اور عاجزی اختیار کرنے والے، والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار رات کے آخری پہر میں، تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ رب العزت نے، انہ اس بات کی کہ بے شک وہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، والملائکہ اور فرشتے، وَأُولُو العلم فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو العلم اور اہل علم نے گواہی دی، قائما بالقسط کہ اللہ رب العزت انصاف کو قائم کرنے والے، انصاف کے حاکم ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم نہیں کوئی معبود مگر وہی، العزیز زبردست ہیں، الحکیم اور حکمت والے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ رب العزت کے ہاں الاسلام وہ تو اسلام ہے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب اور وہ مختلف نہیں ہوئے، ان میں اختلاف نہیں ہوا، کن لوگوں میں؟ الذین اوتوا الکتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوا، مگر الا من بعد ما جاءہم العلم مگر بعد اس کے کہ جب ان کے پاس علم آ چکا، ما جاءہم العلم جو ان کے پاس علم آ چکا، اس کے بعد بغیا بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ اور جو انکار کرے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب بس بے شک اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک فإن اگر حاجوک وہ آپ سے جھگڑا کریں، وہ آپ سے لڑائی کریں، فقل کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ میں نے تابع کر دیا، میں نے جھکا لیا اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، میں نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا، ومن اتبعن اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، وقل للذین اوتوا الکتاب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، والامیین اور ان پڑھ لوگوں سے، اسلمتم کیا تم اسلام لائے، کیا تم فرمانبردار ہوئے، کیا تم نے اطاعت قبول کی، فإن اسلموا اگر وہ کہیں کہ فإن اسلموا اگر وہ فرمان بردار ہو جائیں، وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا تو البتہ تحقیق انہوں نے ہدایت پائی، وإن تولوا اور اگر وہ اعراض کریں، فإنما علیک البلاغ آپ کی ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بصیر دیکھنے والے ہیں بالعباد بندوں کو، واللہ بصیر بالعباد اللہ دیکھنے والے ہیں بندوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔